نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارش بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، یعنی قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس میں اضافہ فرما، یعنی ابھی اور بھی، تو اس کو اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اور ہر آیت کے ساتھ درجہ بھی بلند کر دیا جائے گا، اور والدین کے سر پہ بھی نور کا تاج پہننے کا باعث ہوگا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پہ عمل کیا، یعنی کہ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، تو اس کے والدین نے قیامت کے دن نور کا ایسے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، یعنی کہ لباس کہ پوری دنیا میں ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اتنے مہنگے اور قیمتی ہوں گے۔ اور وہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا ہے، تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں خود بھی قرآن حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کو پڑھانا چاہیے، اور عمل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ۔ پارہ نمبر 16، 16واں پارہ اور سورۃ کہف۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد کہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، لیجئے تو اب آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا۔ پچھلے پارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کو کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ علم والا ہے، تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ تو علم والا نہیں ہوا، تو پھر حکم ہوا کہ علم کا تکبر کے انسان کو اندھوں میں گرا دیتا ہے، تو پھر حکم ہوا کہ آپ چاہیے 2 دریاؤں کے سنگم پہ آپ کو ایک آدمی ملیں گے خضر علیہ السلام، تو وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور وہ آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کشتی کو داغدار بنا دیا، اس کے تختہ توڑ دیا، پھر انہوں نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا، پھر ایک جو ہے اب آگے ہم اس سے پڑھتے ہیں ان کے واقعات، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ علم کا حصول جو ہے اس کے لیے صبر شرط ہے اور کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں ان کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، یعنی کہ حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ یہ نہ کہتے کہ اب آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا تو ہمیں اور بھی باتوں کا علم ہو جاتا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا ان کا رب اس کو بدلہ دے اور ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بھی بہتر ہو، جس سے صلہ رحمی میں اور زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے نابالغ جب بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔
یہ تمہارے رب کی رحمت کے بنا پہ کیا گیا، میں اپنے سے کچھ اختیار نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت جن باتوں کی تم صبر نہیں کر سکے۔ اب اگر کسی کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مسکین کی بھی تعریف کا پتہ چلتا ہے 79 جو ہے آیت سے، کہ بعض اوقات جو زکوٰۃ کے مستحق ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو فقیر نہیں ہے لیکن مساکین ہے۔ مساکین وہ ہوتے ہیں جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑ رہی، جیسے ان کا گھر ہے لیکن ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی، تو مسکینوں کی تھی لیکن ان کی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے جو ہے ان کی پوری پڑی ہو، 2 وقت کا کھانا ہو۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، پھر والدین اسے مجوسی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں، تو وہ بچہ جو تھا وہ ان کے حق میں جو تھا وہ آگے جا کے بہتر نہیں ہونا تھا۔ اور قتادہ کہتے ہیں جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوشی ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ تو لیکن حکمت یہ تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو والدین تباہ ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے اس لیے انہیں ایک آفت اور مصیبت سے بچا لیا جو ان کے گھر پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے نیک اولاد دی جو دین پہ قائم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا، اور ماں باپ کا ایمان بھی جاتا رہتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ کی بچوں کی محبت کے ہاتھوں ہم انہی کا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کرنا، صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پہ اللہ تعالیٰ کو الزام مت دینا، یعنی زندگی میں اگر کچھ کمی بیشی پیش آ جائے تو سوچنا کہ اس میں بھی میرے رب کی کوئی خیر ہی ہوگی، میرے رب نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا۔ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے رضیت باللہ ربن، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ کہنے سے آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر خضر علیہ السلام جو ہیں وہ 82 آیت میں وہ خود کو نہیں دیتے، بلکہ وہ کوئی کریڈٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے، انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ فرشتے یہی سارے کام کرتے رہتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کبھی عذاب دے رہے ہیں، تو یہ سارے کام جو تھے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہے تھے۔ اور دیوار جو تھی وہ کیوں بنائی گئی تھی؟ دیوار کے نیچے جو یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ان بچوں کا باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا اور اس دیوار کے نیچے تھیں، اور یعنی خزانے سے مراد مال و دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ بھی تھا، کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو زندگی میں بھی مل جاتا ہے اور اولاد کی خوشی بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو والدین کی نیکیوں سے جو ہوتی ہے اولاد کی برکت ہو جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت میں۔ ایک عالم کا قول ہے جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اولاد کی پریشانی کے باعث نہ بنے، یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں ماں باپ نیک ہوں گے تو اس کا اثرات ان کے بچوں پہ پڑے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھتے تو کہتے اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور روتے ہوئے یہ اللہ کا قول کہتے کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ ہوا جن کا باپ نیک تھا، اور اسی لیے میں نیک بن رہا ہوں کہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔
ابن مصعب کہتے ہیں میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نمازوں کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا، یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لیں، یہ نوافل فرض تو سب کے سب اپنے لیے ہوتے ہیں، زیادہ کر لیے اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے اور مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی والدین کا نیک عمل سے بچوں کا بھی نیک تربیت ہوتی ہے۔ اگر والدین حرام کھلائیں گے تو پھر کیا اولاد بھی حرام پہ ہی اٹھے گی۔ اب آپ دیکھیے آگے ہم پڑھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے سوال جو ہے نا یہود نے کیے تھے کہ ان کے علماء نے کہا تھا کہ جا کے پوچھ کے آؤ امی لوگوں سے کہ یہ سچے نبی ہیں تو ہمیں حضرت موسیٰ کے بارے میں بتائیں کہ وہ ان کے علم کا قصہ، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ ذوالقرنین جو تھے وہ اللہ کے نیک آدمی تھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ اور ذوالقرنین جو تھے ان کو اللہ نے بہت بادشاہت عطا کی تھی، طرح طرح کے وسائل تھے، ریسورسز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وسائل دے، اختیار دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل پہنچائے تھے، یعنی بہت زیادہ مال و دولت اور وسائل اور اسباب سے نوازا تھا۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی کیچڑ کی طرح کی وہاں کی زمین تھی۔ مشرق کے کنارے پہ جب وہ گئے تھے وہاں ایک قوم ملی اور ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقترت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اسے زیادہ سخت عذاب ہوگا، یعنی جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کے نرم کو احکام کر دیں گے۔ اور بادشاہ پر جو ہوتی ہے اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پہ 3 قسم کی شرائط ہوتی ہیں عائد۔ پہلی بات یہ کہ خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے، یہ خزانے کو ذاتی مصرف پہ نہ لائے اور یہ نظر نہ رکھے کہ میں اس میں سے کیا فائدہ اٹھاؤں۔ دوسرا یہ کہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرے۔ تیسرا یہ کہ مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مسافات سے کام لے۔ اور جو لوگ مملکت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، جب ان کو سیلری وغیرہ دی جائے تو ان کے ساتھ بھی مساوات کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور یا ولی کا ذمہ دار بناتے ہیں پھر وہ ان کو ضروریات اور حاجت مندی، فقیری اور ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جب تک کہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا، فقیر ہوگا۔ یعنی کہ جس کو آپ کا لیڈر بنایا جائے، اگر وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا اس وقت پہ جب آپ کو حاجت ہے تو پھر اللہ بھی آپ کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے کیا کیا تھا، یعنی اللہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کو سزا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جب شرک کریں گے تو پھر ہم بھی دیں گے اور آپ بھی دیں گے، اللہ بھی سزا دیں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کو ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے اس کام کے لیے کوئی ٹیکس دیں کہ تم ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، اور رب نے کیا دے رکھا تھا؟ علم، حکمت اور دانائی کی باتیں، وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیے بلکہ لوگوں کا تعاون بھی حاصل کیا اور ٹیم ورک سے اس نے کام کیا۔ کچھ لوگوں کو چادریں لانے کو کہا جو تھیں، اور کوئی تپا رہا ہے، کوئی تانبا پنگلا رہا ہے، تو یہ سب کام اس نے جو ہے نا اکیلے نہیں کیا تھا، ایک ٹیم ورک کے طور پہ کیا تھا۔ تو کہنے لگے
بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کے خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے، اور وہ ایک قوم تھی جو ان کو بہت تنگ کرتی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج کے گدی میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہو جائے گا جو انہیں مار ڈالے گا، اور ان کی دعا سے، حضرت عیسیٰ کی دعا سے یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ قیامت نزدیک نکلیں گے۔ ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ کے نہ سینگیں گے، نہ اس میں نقب لگائیں گے۔ وہ روز اس میں نقب لگاتے تھے اور وہ ادھر آ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، لوٹتے تھے، نقب لگا کے ان کو مال و دولت بھی لوٹ لیتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ میرا کام ہے، یہ میرا فضل ہے، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، اور مگر جب میرے رب کے وعدے کا حکم آ جائے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا، یعنی یہ جو اتنی میں نے مضبوط دیوار بنوائی ہے لوہے تانبے کو پگھلا کے، یہ ساری فنا ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ منہ میں بغل دبا کے کھڑے ہیں کہ کون سا اشارہ ہو تو وہ سور پھونک لیں۔ ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، یعنی جہنم جو ہے وہ خود ہی کافروں کے سامنے لائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضیافت اس لیے کہا گیا کہ تنزیہ طور پہ، کہ جب ضیافت تو اس کے لیے ہوتی ہے نا جو اچھی بات ہو، لیکن کافروں کے لیے کافر مان کے ہی نہیں دے رہے، اللہ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے شخص ہیں؟ بالاکثرین اعمالا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح جہد راہ سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ شیطان نے ان سے کہا تم بالکل صحیح کام کر رہے ہو، بہت نیک کام کر رہے ہو، تو تم بخشائے جاؤ گے۔ جیسے یہود کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند دن آگ میں رہیں گے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین ہی نہیں کیا، یعنی کہ یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کی سزا جہنم ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، اور فردوس کیا ہے؟ وہ اللہ کی وہ جنت ہے جو اللہ پاک کی سب سے بہترین ہے، اس لیے کہا گیا کہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا، یعنی جنت میں جا کے وہ بور نہ ہوں گے بلکہ جنت سے نکلنے کا ان کا دل نہیں کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میں رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو اور بھی وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یحییٰ، اور کتنی دفعہ آیا کہ میں بشر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے۔ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم دنیا میں بھی ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم وہی صورت ہے جو حضرت جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں جا کے اس کی تلاوت کی تھی اور اس کے آنسو بہہ نکلے تھے، اور آپ نے 7ویں پارے میں پڑھا ہے کہ وہ جب کلام اللہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پہ کی تھی جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری سے چپکے چپکے بتانا چاہیے، اور سجدوں میں بھی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اور اللہم فقہنا فی الدین، یہ ساری جو ہے ربی زدنی علما، یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ سجدے میں جلدی سے مانگ لینی چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا کیونکہ وہ 90 سال کے ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے لیے یعنی دین کے لیے ایک بیٹا درکار تھا جو کہ ان کے دین کو لے کے آگے چل پڑے، یہ نہیں کہ مال اسباب کے لیے، انہیں صرف دین کو اللہ کا پیغام آگے چلانے کے لیے بیٹا درکار تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرا سر سفید ہو گیا ہے، اور اے پروردگار میں تجھ سے کبھی مانگے نامراد نہیں رہا۔ یعنی کہ انبیاء کا کیا پیغام ہوتا ہے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ میں یا اللہ پاک تو نے مجھے بہت دیا ہے، میں کبھی تیری دعاؤں سے یعنی تو نے میری ساری دعائیں پوری کی ہیں، میں کبھی نامراد نہیں رہا، تو مجھے بس یہ بیٹا بھی دے دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یقین آ جاتا ہے دعاؤں میں۔ مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی کہ اگر میں چلا گیا، میں تو ابھی دین کی تلقین کر رہا ہوں انہیں، تو اگر میں چلا گیا تو میرے بعد جو ہے وہ ان کو دین کی طرف لانے والا، اسلام کی طرف لانے والا کوئی میرا بیٹا ہو جو پیغمبر ہو۔ میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنے فضل و خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرے مال کا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اے پروردگار اس کو پسندیدہ انسان بنا، وجعلہ ربی رضیا۔ یا زکریا جواب میں کہا گیا انا نبشرک بغلام، میں تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ وہ واحد نام ہے جو اللہ پاک نے خود رکھا ہے اور بڑا یونیک نیم رکھا ہے۔ ہم نے اس کے نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جبکہ کوئی تو چیز نہ تھا۔ یعنی آدمی اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ وہ کیا ایک بوند سے پیدا کیا گیا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ 3 دن کے لیے وہ چپ ہو گئے، ان کی قوت گویائی جو تھی وہ سلب ہو گئی، یعنی کہ چپ کا روزہ ہو گیا۔ فرمایا تیرے لیے نشانی ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب کیا ہوتی ہے؟ مسجد، جو ہیکل سلمانی جو کہ وہ بنا گئے تھے حضرت سلمان کے دور میں جو مسجد تھی، وہ محراب سے نکل کے اپنی قوم کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام کے تسبیح کرو، یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے صبح شام کے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ فجر کے وقت اور سورج ڈھلنے سے پہلے عصر کے وقت اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے فرما بردار اور جو تھے وہ سردار نبی تھے، ان کی بھی آگے خصوصیات آتی ہیں۔ ہم نے بچپن ہی سے اسے حکم سے نوازا، حکم یعنی کہ انہیں بچپن سے ہی ہم نے ساری دانائی کی باتیں دیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری دی ہوئی قوت سے میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہوئی طاقت سے میں حملہ کرتا ہوں، تیری مدد سے میں لڑائی پاتا ہوں۔ یعنی کہ دعا کے معاملے میں جو ہے وہ حسن ظن رکھنا چاہیے اور جتنا اللہ کو قریب پانا چاہیے اسے ساری باتیں کرنی چاہیے۔
انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ غافل دلوں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی چاہتا تو دعا قبول کرے یا نہ کرے، بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہے اپنی رضا سے فوراً قبول کر لے۔ اور پیغمبروں کی دعائیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ پھر وہ دعا مانگتے ہیں رب وہب لی من لدنک ولیا، کہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد دے، اور وہ اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ فرمان۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہو اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یعنی یہ تین موقعات جو ہیں، مرنے کے، پیدا ہونے کے، اور پیدا ہوتا ہے انسان تو وہ ایک دم سے دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک کمفرٹ زون سے ایک دم سے ایک شور کی دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ وحشت کے تینوں ٹائم ہیں، اور مرنے کا ٹائم بھی وحشت کا ہوتا ہے، اور جس دن دوبارہ انسان کھڑا کیا جائے گا تو اس دن بھی وحشت ہوگی۔ تو یہ تینوں ٹائم پہ نا حضرت یحییٰ کو سلام بھیجا گیا کہ ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، یعنی اللہ کا حکم تھا تو وہ وہاں پہ اللہ کے کلام کی عبادت کے لیے وہاں چلی گئی تھیں، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اب ایک عورت اگر ایک مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے اور وہ بڑی پاک باز ہے اور ایک دم سے ایک آدمی آ جائے گا تو وہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ پاک باز عورت ہے۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو مجھ سے تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی وہ ڈر گئی اپنی عزت نہ خراب ہو۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ کالا کذالکا کالا ربک ہوا علیہ حیین، کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، ہم یہ اس لیے کریں گے اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہیں، اور کلمت اللہ بھی ان کو کہا گیا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پہ چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف میں انہوں نے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ پریگننسی میں جو ہے وہ کھجور بہت فائدہ دیتی ہے، اور اس کی ٹہنی کو بھی شاید انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا، کیونکہ دل میں یہ غم تھا کہ اب میں بچے کو لے کے جاؤں گی تو قبیلے والے کیا کہیں گے، قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بدکاری کی ہے تم نے۔ ایک یہ غم تھا اور ایک یہ غم تھا کہ یہ کیا میں جواب دوں گی، اور ایک تکلیف تھی، اکیلی تھیں، اور تکلیف سے وہ تڑپ کے ان کے منہ سے نکلا کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کے کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نیم گرم پانی کا چشمہ تھا جس کے پانی میں شفا تھی، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، یعنی کھجوروں میں اتنے ایسے فائبرز ہوتے ہیں جو انسان کو بڑی طاقت دیتے ہیں، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانگنی ہے، یعنی کہ میں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے جواب بھی نہیں دینا، اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی اور لوگوں سے کہنے لگی اے مریم، لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن۔ ہارون کی بہن اس لیے کہا گیا کہ ہارون علیہ السلام کے نسل سے تھی بنی اسرائیل کی، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، اور بچہ بول اٹھا کالا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، آتین الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے کیا بنایا، نبی بنایا، بابرکت جہاں بھی میں رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا،
جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے عیسائی جو ہے وہ آپ سے بحث کریں تو آپ کیا کہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندے ہیں وہ۔ اور پھر یہ کہ اس دور میں عورت کی عزت نہیں اتنی ہوتی تھی تو والدین کا حق ادا کرنے والا بنایا، یعنی والدین سے بہت محبت کرنے والا بنایا، اور جبار سخت اور شکی قلب نہیں بنایا، بلکہ اور پھر وہی بات کہ سلام اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، وہ وحشت کا ٹائم، جب کہ میں مروں اس ٹائم، اور جب کہ اللہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ بس ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا اللہ میرا ربی ہے اور تمہارا بھی۔ اب وہ تلقین کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور تمہارا بھی، تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گے۔ آج تو وہ کہتے ہیں نا میرے کانوں میں گرانی ہے، ہمارے دل غلاف میں ہیں، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین میں اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑے راست باز آدمی تھے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، وہ سچے نبی تھے۔ ذرا انہیں اس موقع کی یاد دلاؤ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ ان کے باپ آزر جو تھے وہ بتوں کے ان کی شاپ تھی، ان کی بازار میں ان کی شاپ تھی، تو وہ بت بناتے تھے، بت تراش تھے۔ تو جب انسان وہ دیکھ رہے ہیں، ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، تو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں، یہ کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بناؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ یا بتی لا تعبدوا الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرے رب کا مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی نامراد نہیں رہوں گا، یعنی کہ وہی والی امید تھی جو زکریہ علیہ السلام کے اندر تھی کہ میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ تو انبیاء کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے کیونکہ رب سننے والا ہے، کوئی امیدی نہیں، نا امیدی نہیں اور مایوسی نہیں۔ بس وہ جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب جیسی اولادیں دیں اور ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی بنی اسرائیل میں تمام کو نبوت دی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، یعنی مخلص بندے تھے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، یعنی کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے قریب کر لیا تھا، اتنا قرب جو ان کو حاصل ہوا۔
موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلموں کی آواز سنی تو موسیٰ نے اپنی فرمائش کر دی کہ اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ نماز میں سجدے میں اسی لیے قرب نصیب ہوتا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ اس میں اللہم فقہنا فی الدین ہے، ربنا اغفر لی، یہ ساری دعائیں جو ہیں نا یہ سجدے میں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ راز کی گفتگو سے تقرب کر لیا اور مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پہ دیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کہیں اولاد کا حضرت موسیٰ کی ذکر نہیں آتا، ہمیشہ بھائی کا ذکر آتا ہے۔ تو بھائی کے جو ہے نا بھائی کے لیے ہی ان کو دین کا ایمان کا ساتھی بنانے کی انہوں نے دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے، تو اللہ نے ان کو ایمان کا ساتھی ان کا مددگار بنا کر اٹھایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا۔ انہ کانا صادق الوعدی وکانا رسول نبیہ، اور وہ رسول اور نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر والوں کو جو بچے ہوں انہیں نماز کا حکم دینا چاہیے، اور 7 سال کے بعد انہیں ڈانٹنا بھی چاہیے، مارنا بھی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے جو حضرت حاجرہ سے تھے۔ ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے سے جو تھا کئی 100 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے نسلوں میں جا کے برکت ہوتی ہے، انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے لیکن کافی دیر بعد جا کے قبول ہوتی ہیں، لیکن نسل میں تو ہو جاتی ہیں نا۔ اور کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے انہ کانا صادق الوعد، تو ہم اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ سے کوئی وعدہ کریں یا منت مانیں یا بندوں کے ساتھ وعدہ کریں تو وہ پھر اسے حتی الامکان نبھائیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ وعدے کی سچائی کی بیان کی ہے۔ اور کیا خوبی تھی کہ وہ نماز کے پابند تھے اور والدہ کی بھی فرما بردار تھے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف خود نماز پڑھتے تھے بلکہ بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور وہ جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، اور ان کے بستر جو ہیں وہ آپس میں جدا کر دو، یعنی 10 سال میں کوئی ایکسکیوز نہیں۔ اور یہاں سچائی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور وعدے کا بھی ہو رہا ہے۔ اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا، ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پہ اٹھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے، اور جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ استغفر اللہ۔ تو انسان کو اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کو ضائع کیا ہوتا ہے؟ لیٹ کر کے پڑھنا، اور وہ منافق کی نماز ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت ہی نکل جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اب نبی کے نماز کے علاوہ اس دور میں کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی نماز کو ضائع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھنے پر وہ رو رہے تھے۔ لیکن جو پڑھے ہی نہ ان کی موت کا منظر کیا ہوگا؟ اور جب قرآن میں آتا ہے وہ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جائے گی، یعنی موت کا وقت آئے گا، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، نہ اس نے تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، اور جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جس میں یعنی کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ ہیں وہ پیغمبر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل میں سے اور اسرائیل کی نسل میں سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے، اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب کا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت کی خوبصورتی کیا ہے کہ نہ وہاں فضول گفتگو ہوگی نہ بیکار، اور جنت کس کو ملے گی؟ جو پرہیزگار ہوگا اور گناہوں سے بچے گا۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کریں ایمان لے آئیں نیک عملی اختیار کریں تو جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں سلام ہوگا اور ساری نیک باتیں۔ ان کا رزق انہیں پہم صبح شام ملتا رہے گا، اور وہ والا رزق جو وہ چاہیں گے وہی ملے گا، انوانٹیڈ نہیں۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چڑھاتے تھے کہ محمد کا رب جو ہے نا وہ اس کو بھول گیا ہے، کیونکہ کئی عرصے تک کافی عرصے تک وہی نہیں آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے، تو یہ دل جلانے کی باتیں کرتے تھے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، بس تم ان کی بندگی کرو اور ان کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ یعنی اللہ کا برابر تو کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ اب میں واقعی مر چکوں گا تو پھر کیا زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم اس کو پہلے بھی پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب شیاطین کو اور ان کے ساتھ ان کو گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر ان کو گھٹنا کے بل گرا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑھ کے جھونکے جانے کا مستحق کون ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جس کو پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو ہم اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جنت کا راستہ جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے ہی جاتا ہے، اس کے پل سے گزرتا ہے، یعنی پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنا تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیزی سے نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی نیچے گر جائے گا، پھر وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی کہ وہ کٹ کٹ کے گریں گے، کیونکہ وہ اتنا تلوار سے زیادہ جو ہے وہ اس کی دھار ہوگی، تو لوگ جو ہیں وہ کٹ کٹ کے استغفر اللہ جہنم میں گرتے جائیں گے، اور لوگ اپنے نور کے مطابق وہاں سے فاصلہ طے کریں گے۔ کئیوں کا نور جو ہوگا وہ درخت کے جتنا ہوگا، وہ تیزی سے گزر جائیں گے، کئیوں کا نور جو ہے وہ چھتری کے جتنا ہوگا، وہ اس کے حساب سے، کئیوں کا جس کا سب سے کم نور ہوگا وہ بالکل انگوٹھے کی میں ایک لائٹ ہوگی جو جل بجھ رہی ہوگی، تو وہ اس کے مطابق کبھی چلے گا کبھی رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا نور تمام کر دے اور ہمیں جنت جو ہے وہ اس میں تیزی سے گزار دے پل صراط سے۔
عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھے ہوئے تھے اور وہ رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم سب لوگ جو ہے وہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ تم سب جو ہو وہ اس پہ وارد ہوگے۔ کس پہ؟ جہنم کے پل پہ۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے کیسے نجات پاؤں گا یا کیسے گزروں گا اس پل پر سے۔ تو اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزروا دے، آمین۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم جہنم پہ وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا ہم وہاں سے نکلیں گے بھی یا نہیں، لیکن یعنی اس پل کو پار بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے کہا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے لگے ہوں گے جو چوڑے ہیں، ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا۔ وہ کہیں گے پاک ہے تیری عبادت ہم ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے دونوں طرف لوہے کے کنڈیاں ہیں اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی وہاں اعمال کام آئیں گے، کسی کے کام نہ آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور اس میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو متقی لوگوں کو بچا لیا جائے گا، کچھ وہاں سے دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے، یعنی کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے، حالانکہ ان میں سے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ دارالارقم اچھا ہے یا ان کی مجلس جن کو اس پہ بڑا فخر تھا، جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ عذاب، تو خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اور اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقیات جو ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے کیا اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا؟ کیسے غیب کا پتہ لگ گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ وقتہ ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ قلعہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور خدا بھی بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں۔ کوئی پشتبان نہ ہوگا، یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے ہی مخالف بن جائیں گے، یعنی وہ جو جن دیوی دیوتاؤں کو یہ پوجتے ہیں وہ انہی کے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہماری پوجا کرتے تھے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے اوپر ایک دشمن سردار شیاطین جن مقرر کر دیتا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے۔
اچھا، تو اب ان نزول عذاب یعنی کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اتنے بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب ان نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرف جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ سے کوئی سفارش لانے پہ قادر نہیں ہوں گے، بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پہ کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، اور اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے نے میرے پر جھوٹ گڑا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ بھی۔ سب پر وہ محیط ہے، اس نے اس سب کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ویسے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ، اور آپ کی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دیں۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور آج آپ ان کا نشان بھی نہیں پاتے یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی نہیں دیتی۔ جیسے فرعون کی قوم تھی، وہ بہت زیادہ تعمیرات میں ماہر تھے، اور اہرام مصر کو آج کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ وہ کس طرح بنے، اور مال جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو ساتھ میں آسمان والے بھی پھر اس کی محبت والے بھی آسمان سے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر زمین پہ اتر آتا ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یعنی کہ اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ سے جو ہے نا وہ محبت کرنے والوں کا کیا ہی کہنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ، اور یہ سورۃ مریم کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ ہجرت حبشہ کے زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور حضرت عمر کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے اپنی بہن، کسی نے خبر دی کہ سب کو مارتے پھر رہے ہو، اپنی گھر جا کے بہن کو تو دیکھو، تو بہن اور بہنوئی جو تھے وہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے صحیفے چھپا دیے، تو ان کے کانوں میں کچھ آواز پڑ گئی تھی، بہن کو خوب مارا، بہنوئی کو مارا، تو پھر جو تھا وہ انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ، تو بہنوئی نے کہا کہ پہلے آپ وضو کر کے آئیں، نہا دھو کے آئیں، تو جب وہ نہا دھو کے آئے انہوں نے سنا، ان کو اتنا اثر ہوا دل پہ کہ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے یہ ڈرے، یعنی کہ نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کے دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ مصیبت میں پڑنے کو اس لیے منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت خواہش تھی، آپ بڑے حریص تھے کہ سارے قریش مکہ اسلام قبول کریں، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس غم میں بیمار نہ پڑ جائیں گے، کیونکہ سورۃ کہف میں بھی کہا گیا فَاللَّهَ کا باقی نفسہ کا، کہ آپ اپنی جان کو کیا گھلا ہی ڈالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے یہ جو جب حضرت جبرائیل انہیں یاد کرواتے تھے تو اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلا کے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ آپ اس کو یاد کرنے میں اتنی جلدی نہ کیجیے، آپ مصیبت میں نہ پڑیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔
نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اور رحمان جو ہے کائنات کے تخت پہ سلطنت پہ جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات کو پکار کے کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بھی اس سے مخفی تر بھی بات جانتا ہے، یعنی کہ دلوں کے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ آہستہ سے کہو پھر بھی اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اسی کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اور اللہ کے تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پیارے ناموں سے اللہ اسماء الحسنی سے پکارو تو اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی جب کہ اس نے کہا ایک آگ دیکھی ہے اپنے گھر والوں کو، ذرا ٹھہرو میں ایک آگ لے کے آتا ہوں۔ سردی کا موسم تھا اور مصر سے واپسی ہو رہی تھی تو ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے تو میں اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آؤں تاکہ وہ کھانا بھی پکا سکیں اور تاپ بھی لیں۔ شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ ہی لے آؤں یا مجھے اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یعنی مصر سے لوگوں کو لے کے چلے تھے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، تو پھر میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پالے۔ یہ تھا وہ پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا۔ اللہ ہی کی عبادت اور ہر پیغمبر نے اسی قوم کو یہی جو تھی اپنی قوم کو یہی میسج دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا، یعنی مقصد قیامت کے دن۔ بس کوئی ایسا شخص ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو قیامت کا ذکر پسند نہیں ہوتا اور موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو، تو جو ہے موت تو وہ 2 دفعہ دستک دیتی ہے دن میں اور اس کا وقت نہیں ہوتا تو وہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ بس کوئی ایسا شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا، وہ خواہشات کا نفس کا بندہ بن گیا ہے، تو اس کو اس کی گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، شاید کہ وہ اس سے متوجہ اور اس کی اہمیت جانے۔ فرمایا پھینک دو اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا، یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اور اس کو ڈر نہیں، ہم پھر اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 معجزے انہیں دیے گئے تھے۔ یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من اللسان یفقہوا قولی۔ اے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ گھبراتے تھے۔ میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے اور میرے اپنے کنبے سے میرا ایک وزیر یعنی کہ میرا مددگار جو ہے وہ مقرر کر دے۔ اور وہ کون تھے؟ ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، یعنی کہ میرے اس کام میں مدد کریں وہ، اور میرے اس کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران رہا ہے۔ جب سینہ کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی دعا مانگنی چاہیے شرع صدر کی، اور جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو دین کی بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا، یعنی کہ ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اے موسیٰ، ہم نے پھر تم پر ایک دفعہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور اب حینا کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے ان کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دو۔
کہ اس بچوں کو صندوق میں رکھتے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پہ پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن، اس بچے کا دشمن یعنی کہ فرعون اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، یعنی جو دیکھتا تھا شکل اتنی پیاری شکل تھی حضرت موسیٰ کی کہ وہ محبت میں فرعون بھی گرفتار ہو گیا تو اس کا بھی دل نہ کیا قتل کرنے کو، اور حضرت آسیہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کرو جب تمہاری بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، پھر جا کے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، کیونکہ وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پکڑتا تھا اور ماں کا بھی دل ٹھنڈا کرنا تھا، تو اللہ پاک نے بہن کے ذریعے جو تھا وہ اس نے کہا میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیتی ہوں، تو وہ آ گئی تھی دودھ پلانے کے لیے ان کی اپنی سگی ماں۔ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے، اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے ساتھ پہنچا دیا اور اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی رہی تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اتنے زور آور تھے، اتنے غصے کے تیز تھے کہ چھڑا رہے تھے اس کو، تو مکہ مارا تھا تو آدمی مر گیا تھا، اور ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا، پھر تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، یعنی کہ بھاگ کے انہوں نے مدین میں پناہ لی تھی، وہاں پہ حضرت شعیب کی بیٹی کے پاس رہے تھے، وہاں پہ ان سے شادی ہو گئی تھی، وہ قصہ بھی آئے گا۔ اور مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اپنے ٹھیک وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنا کام کا بنا لیا، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو، میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کام ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم اللہ کے ذکر میں کمی کر دیتے ہیں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تیری نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا اے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، وہ ویسے بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ اس طرح سے بات کرنے والوں کو تو ویسے سولی چڑھا دیتا تھا۔ فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تمہارے رب کے فرستادے ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ غلامی میں صرف عمارتیں ہی بنا رہی تھی۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر اس چیز کو ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا جو پہلے کی نسلیں گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا رب میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، عند ربی فی کتابن، اور میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے فرش کا بچھونا بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا۔ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کے باہر کر دے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ زمین دے دو۔ اچھا ہم بھی تو تمہارے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس کرایہ دار سے پھریں گے نہ تم پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ اور وہ دن جو تھا وہ ایک میلے کا مقرر ہوا تھا اور وہ ایک بڑا دن تھا جس دن کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سارے ماہر جادوگروں کو بلا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے اور مقابلے میں آ گیا، یعنی اپنے سارے جادوگروں کو لے کر آ گیا تھا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارے جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب میں سے تمہارا ستیہ ناش پکڑ دے گا، جھوٹ جس نے بگڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ پھر وہی بات کا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے زمین کا ٹکڑا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔
اور تمہاری مسلسل طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیے، انہوں نے سوچا پہلے یہ پھینکیں گے پھر میں پھینکوں گا۔ یکا یک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، لا تخف انکا انت الاعلیٰ، کہ تم ہی غالب رہو گے۔ پھینک دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی وہ ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ جو کچھ یہ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کیا ہیں؟ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لا یفلح الساحر حیث آتا، اور علماء کہتے ہیں کہ جادو کے زور کے توڑ کے لیے یہ آیت بھی ہے۔ کس شان سے؟ خواہ وہ کسی شان سے بھی آئے ہوں، آخر ہوا یہی کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ایک اللہ کے اذن تھا جس کی وجہ سے وہ گرے نہیں، گرا دیے گئے۔ وہ پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو خود رب کہلاتا تھا۔ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی چڑھوا دیتا ہوں۔ یہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ کھجور کے تنوں پہ جو کراس بنا کے لٹکا دیتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ مخالف سمتوں سے یہ ہوتا تھا کہ فوراً خون نہیں بہہ جاتا، تو آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کے موت ہوتی تھی۔ ٹانگ دیتا تھا، کیلوں سے کاٹ دیتا تھا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں اے موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشنی نشانیاں دیکھنے کے بعد صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ جو کچھ کرنا ہے چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ واللہ خیر و ابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور داخل ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن بن کے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، عامل الصالحات فاولئک لہم درجات الاولیٰ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور نہریں کون سی ہوں گی؟ کہ 3 نہروں کا ذکر آتا ہے۔ شراب کی ہوں گی، وہ لذیذ شربت جو کبھی آپ نے پیا نہ ہوگا، شہد کی ہوں گی اور دودھ کی ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی کا حصہ دیا گیا تو دنیا کی اس کو خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا۔ ہم نے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل پڑ۔ اور کیا ہوا تھا؟ ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، یعنی انہوں نے عصا مارا تو سمندر میں ایک سڑک بن گئی اور سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا۔ تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے کہ پانی آ جائے گا ان کے اوپر۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا، اس کو یہ خبر ہوئی کہ یہ تو میرے مجرم بھاگ رہے ہیں، تو وہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ دوڑا کہ سمندر ان پہ چھا گیا، یعنی کہ سمندر فرعون کی قوم کو ڈھانپ لیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، اور پچھلے ہم آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ صبح شام جو ہے وہ پیش قدمی کرتا ہے جہنم کی طرف، کیونکہ اس نے صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور طور کے دائیں جانب سے تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پہ من سلوہ اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اپنے احسانات یاد کروا رہے۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو۔ تغی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کرنے کو کہا گیا تھا، ورنہ تم پہ میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو پھر وہ گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا راستہ چلتا رہے، یعنی صراط مستقیم کے لیے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ انہوں نے کہا
बस वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। लंबे लंबे कदम उठाते वो अल्लाह के पास बात करने के लिए आ गए थे शौक़ में। मैं जल्दी जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ कि ए रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। रब्बी लितरदा, फरमाया अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारी पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। बहुत भारी भारी जेवर पहनी हुई थी मिस्र की ख़वातीन, तो उन्हें यह हुआ कि हम इस बोझ से अपने आप को उतारें। उन रास्ते में गुजरते हुए एक कौम भी देखी थी जो एक गाय की पूजा कर रही थी, तो उन्होंने कहा है मूसा हमारे लिए भी आप एक माबूद बना दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जाहिलो किसी बातें क्यों करते हो। अब उन्हें मौका मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पे गए थे और इन्होंने पीछे से सामरी से कहा कि हमें एक माबूद बना दो। वो सारे जेवरों को ला के उसने बछड़ा बनाया। बछड़े में से जो था वो हवा गुजरती थी तो एक आवाज़ आती थी, वो उसकी पूजा करना शुरू हो गए। और उसने क्या उठा लिया था, उसने नबी के पैरों की मिट्टी उठा के उसमें डाली थी। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे और जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा किस पे आया था, हारून अलैहिस्सलाम से। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से उनसे कहते हैं और प्यार से उनको समझाते हैं कि इससे ये पता लगता है कि हारून अलैहिस्सलाम के अंदर भी बड़ी हिकमत थी। ये फितना फसाद से बचने के लिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आते ही फैसला करेंगे, तो मैं इस मामले को ऐसे ही रहने दिया, समझाया ज़रूर लेकिन सख्ती न की। ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे। क्या तुम्हें दिन लग गए थे या तुम्हें अपने रब का गज़ब ही अपने ऊपर लाना था। तुमने मुझसे वादा खिलाफ़ी की। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने आप से कोई वादा खिलाफ़ी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की। मामला यूँ हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ कर डाला और एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिससे बैल की सी आवाज़ गुजरती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा खुदा। यानी उन्हें एक चाहिए था पूजने के लिए कोई चीज़, वो मूसा का खुदा, और मूसा तो इसे भूल गया है। यानी वो तो चले गए थे अहकामात लेने। क्या वो देखते ना थे कि वो ना इसकी बात का जवाब देता है ना इनके नफ़ा नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है। हारून मूसा के आने से पहले ही इनसे कह चुका था, लोगों तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। मगर उन्होंने इससे कह दिया, हम तो उसी की परस्ती करते रहेंगे जब तक कि मूसा वापस ना आ जाए। मूसा कौम को डांटने के बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ पलटे और बोले, हारून तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज़ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि मेरे तरीके पे अमल ना करो। क्या तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे। हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और मेरे सर के बाल ना खींच, यानी मुझे इन लोगों के सामने रिस्वा ना कीजिए। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी है और मेरी बात का पास ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और सामने तेरा क्या मामला है। इसने जवाब दिया, मैंने वो चीज़ देखी जो उन लोगों को नज़र ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया और मेरे नफ्स ने कुछ ऐसा ही सजाया। यानी जादूगर कभी फैला नहीं पाते। हज़रत उमर ने अपने दौर में जादूगरों को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि जब इंसान जादू करता है तो ईमान से खारिज हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो जा, अब ज़िंदगी भर यही पुकारते रहना ला मिसास, यानी कि उसे ऐसी बीमारी छूत की हो गई थी कि वो कहता था डोंट टच मी, और वो क़यामत तक इसी तकलीफ़ में मुब्तला रहेगा कि मुझे ना छूना, मुझे ना छूना। और तेरे लिए बाश परस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तुझे रीझा हुआ है, हम इसे जला डालेंगे। कौन सा खुदा? वो बछड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस जेवर से हम कुछ और भी बना लेंगे, उन्हें उसको जला ही डाला और रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई खुदा नहीं और हर चीज़ पर उसका इल्म हावी है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें आपको सुनाते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें आपको सुना रहे हैं। हमने ख़ास अपने हाथ से आपको एक ज़िक्र यानी कुरान अता किया है। जो कोई इससे मुँह मोड़ेगा तो क़यामत के रोज़ सख्त बारे गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा के उस वबाल में गिरफ़्तार होंगे। क़यामत के दिन के लिए जो इस जुर्म की ज़िम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ़ देह होगा। और क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, हम मुजरिमों को इस हाल में लाएंगे कि उनकी आंखें जो हैं वो दहशत से फटी की फटी रह रही होंगी।
اور وہ چپکے چپکے آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں مشکل میں سے ہی تم نے کوئی 10 دن گزارے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ان میں سے سب سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایک ہموار چٹیل میدان بنا دے گا، جس طرح حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ سفید میدے کی روٹی کی طرح فلیٹ ہو جائے گی، اس میں تو تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی پکار کر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال تک لوگ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، اور سب سے پہلے حضرت آدم سے کہا جائے گا کہ وہ آپ سے اللہ کے آگے سفارش کریں۔ وہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے پھل کھا لیا تھا۔ پھر جو ہے حضرت یونس سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے میں وسطی سے جلدی نکل آیا تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے باپ کی سفارش استغفار کرنے کی وہ کر دی تھی، تو وہ بھی میرے سے یعنی کہ کوتاہی گناہ ہو گیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ تو مطلب اتنی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے، پھر اذن ہوگا۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ کہ یہ رحمان اس کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ لوگوں کو سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت اس ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور جس نے خیانت کی ہوگی وہ اپنے سر پر لے کے آئے گا۔ بکری ہوگی تو بکری اس کے پر بلبلاتی ہوئی آ رہی ہوگی، اونٹ ہوگا تو اونٹ بلبلاتا ہوا آ رہا ہوگا اور وہ اس کے وزن سے جھکا پڑ رہا ہوگا، تو اور کپڑا چوری کیا ہوگا تو کپڑا، یعنی جو خیانت کی ہوگی وہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو وہ بڑا نیک ہوگا، لیکن اس نے حقوق نہ دیے ہوں گے تو اس کے حقوق اس دوسرے بندے کے ڈال دیے جائیں گے، اور پھر بھی وہ پورے نہ ہوں گے تو اس کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہے، یعنی مومن تو اس دن خوش ہو جائیں گے۔ اے محمد کذالک انزلناہ قرآنا عربیًا، اور ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کچھ روی سے بچیں یا ان کو کچھ ہوش کے آثار اس کے بدولت پیدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے یہ تنگ گزار گھاٹی یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کافر اس کی قبر میں جس عذاب سے دو چار ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ سانپ 70 اژدہے ہوتے ہیں، اور ہر اژدہے کے 7 سر ہوتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل کو نہ پہنچے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ قل ربی زدنی علما، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم اضافے کی دعا کرتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور اس میں ہم نے عزم نہ پایا، یعنی ان سے کہا تھا اس درخت کے پاس مت جانا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، وہ تو سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا جو انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ اور دیکھیں نا، یہ بھولنے کی بیماری بنی آدم کو بھی ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی تھی کہ وہ بھول گئے۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل تھی یہ ہیں کہ نہ تم بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، جنت میں تو دھوپ ہوتی نہیں۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا اور کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ برقۃ الجنہ، یعنی ان کو پتا تھا کہ شرم و حیا چیز ہوتی ہے، تو وہ اپنے لباس ان کے ستر جو کھل گئے تھے اس کو جنت کے پتوں سے
سے ڈھانپنے لگے۔ تو شیطان کا یہ جو ہے وہ شروع سے ہی یہ سازش ہے کہ وہ آپ کے والدین کو بھی اس نے ننگا کیا تھا، اور آج بنی نوع انسانیت کو بھی وہ ننگا کر کے چھوڑ رہا ہے۔ کپڑے جو ہیں وہ اتنے کم ہو گئے ہیں۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، یعنی خود ہی اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت بخشی، فرمایا تم دونوں تحریک یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ۔ اس سے پتہ لگتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اترے تھے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب میری طرف سے اگر تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ یہ ہے وہ معیشت زنکا جو گھاٹی ہے تنگ گزار، جس میں بتایا کہ پسلیاں جو ہے وہ قبر میں اس کی اتنی سخت ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان سے وہ اندھا بنا رہا۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا دیا، تو آج ہم تمہیں بھلایا جاتے ہیں۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کو اور اپنی رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ ہستیوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں، یعنی قوم عاد سمود کی جو قوم ہے ان کی بستیاں مکہ والے دیکھتے ہیں تجارتی قافلے جب لے کے جاتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ وہ مہلت ایک مدت کی وجہ سے مقرر نہ کی جاتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کرو، یعنی یہ فضول گفتگو جو کر رہے ہیں ان پہ دل چھوٹا مت کیجیے، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ جب بھی دل تنگ ہو تو نماز اور تسبیح، اور سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو یعنی کہ عشاء کے بعد، اور دن کے کناروں پر یعنی عصر کی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے، یعنی کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ سوال ہوگا، اور جو غریب لوگ ہوں گے وہ کتنے 70 سال پہلے 70-100 سال پہلے وہ خود ہی پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کم مال ہے تو کم حساب ہوگا۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم میں سے کسی کوئی رزق دینا نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم نے ان کے آنے سے پہلے ان کو عذاب میں ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ تو آج تو کوئی حجت نہیں کہ ان کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے ہم پہلے ہی تمہاری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک کا انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پہ ہے اور کون زیادہ ہدایت یافتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔